جہاد کی بدولت اسلام کو عزت ملی، اور جب یہ پاکستان بنا تو یہ فتنہ قادیانیت اٹھا، اس کو انگریز نے کاشت کیا۔ اس مرزا جو قادیانی تھا اس نے سب سے پہلے فتوی جہاد ختم کیا، یعنی جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اور جو نقصانات دیے یا دعوی نبوت کیا وہ تو اپنی جگہ، مقصد کیا تھا؟ انگریز ڈرتا ہے کہ مسلمان جو ہے جہاد کرتے ہیں، اس لیے یہ مرنے مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک اللہ تعالی کو ایذا دی۔ جس نے اللہ تعالی کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالی اسے گرفتار کرے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہوں۔ نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو محبوب رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داخل ہے۔ مسلمان جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں یا دیگر وہ جنگیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے یا آپ کے حکم سے وہ کارواں روانہ کیے گئے، ان سب میں جو مشترک بات ہے وہ ہے ایمانی جذبہ کے ساتھ خالصتاً فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور قتال کرنا کفار کا، مشرکین کا، یا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی دی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور یہ ایسے صحابہ تھے کہ جن کے متعلق جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس کا جو ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا۔ کب؟ جب مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مہاجرین و انصارین میں سے سابقین و اولین ہیں، یعنی وہ برابر نہیں ہیں سارے جتنے بھی صحابہ۔ پھر ان صحاب کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو بھی ان کے ایک مد کے برابر نہ ہو، نہ نصف مد ہو۔ مد ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے جاتے ہیں۔ شان نزول جو اس آیت کا تھا، امام قلبی نے کہا کہ یہ آیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے راہ خدا میں
اپنا سارا مال خرچ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ وہ مرتبہ میں ان سب سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے یعنی پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کو نیک کاموں کی خیر کی بدولت اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ اب یہ آیت اور اس کی کچھ تھوڑی سی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اب اس کو تھوڑا سا مزید سمجھ لیں۔ اس آیت کے تفسیر ہے، اس میں خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہوں۔ نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو محبوب رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داخل ہے۔ طور پر انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنا اور اس کو جان سے زیادہ محبوب سمجھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔ اب یہ جو آپ نے جو ترجمہ سنا ہے اس میں اصحاب رسول سے جو محبت اور جو آپ کی جو قرب کی وجہ سے جو ان کی نسبت ہے اور اس میں جو کمی کوتاہی کرتا ہے یا اس کے متعلق زبان میں سے کچھ ایسے الفاظ بولتا ہے تو وہ گرفت میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کی بدگوئی کرتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ یہ میں نے آپ کو جو چند باتیں اور اصحاب کے متعلق جو گفتگو بیان کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اصحاب رسول نے جہاد کیا اور جانیں نچھاور کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوئے، وہ آج کے دور میں اب تک زندہ مثالیں تاریخ اور روشن باب ہے، اور اس جہاد کو کہ جس جہاد کی بدولت اسلام کو عزت ملی، مرتبہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کو پوری دنیا پر غلبہ دیا، تو یہ جان لیں کہ غلبہ اس لیے دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جہاد کیا، جانیں نچھاور کی اور میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے اصحاب کی بدولت پھر سیدنا حضرت عمر، سیدنا ابوبکر، سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا حضرت علی، پھر خلافت راشدہ، پھر جتنے بھی صحابہ ہیں درجہ بدرجہ، ان کے ادوار میں ہمیں اپنے اندر سے ہمارے اندر سازشیں پیدا کی گئیں، اور اسلام کو جتنا نقصان اندر سے سازشیں کرنے والوں سے ہوا
وہ باہر دشمنوں سے نہیں ہوا، دشمنوں سے تو لڑتے رہے اللہ، اندر سازشیں ہوتی رہیں جی، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، تو کیا یہ سازشوں کے ذریعے گیا۔ تو یہ جو جہاد کا مسئلہ تھا، اس جہاد کی بدولت اسلام کو عزت ملی، اور جب یہ پاکستان بنا، اس سے قبل کے 100 سال ہو گئے تقریباً، تو یہ فتنہ قادیانیت اٹھا، اس کو انگریز نے کاشت کیا۔ اس مرزا جو قادیانی تھا، اس نے سب سے پہلے فتویٰ جہاد ختم کیا، یعنی جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اور جو نقصانات دیے یا دعوی نبوت کیا وہ تو اپنی جگہ، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسلمان جہاد ترک کر دیں، جہاد ختم کر دیں، چھوڑ دیں۔ کیوں؟ انگریز ڈرتا ہے کہ مسلمان جو ہے جہاد کرتے ہیں تو پھر یہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، اور ان کو پھر شہادت کا جو جذبہ ان پر غالب ہوتا ہے، اس لیے یہ مرنے مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو جہاد کے متعلق حضرت سہل بن سعد مدینہ منورہ میں وصال فرمانے والے، یہ آپ کے آخری صحابی ہیں، سے حدیث مبارکہ جو ہے یہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن اسلامی ملک کی سرحد کا پہرا دینا اور جو دنیا پر ہے اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے اسلامی ملک کے اندر ایک رات سرحد پہ پہرا دینا۔ دوسری حدیث بات، صحابی رسول حضرت ابو عبس بن عبد الرحمن بن خبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کے دونوں پاؤں اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو پھر اسے آگ چھو لے۔ اسی حدیث پاک کی جو شرح ہے وہ حضرت سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ کنایا ہے، راہ جہاد میں کوشش کرنے سے اس جگہ شان جہاد میں مبالغہ ہے کہ جب راہ جہاد میں قدموں کا غبار آلود ہونا آگ چھونے سے مانع ہوگا۔ اس کا سادہ مفہوم سمجھ لیں کہ جو جہاد میں پاؤں غبار آلود ہوگا، جب اس کو جہنم نہیں چھوئے گی تو جس کا جسم جو ہے وہ جہاد میں کھڑا ہوگا اس کو جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی؟ اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر فتنہ فساد، پچھلے 3 یا 4 دن سے مجھے علامہ اقبال مفکر پاکستان کی یہ بات بار بار ذہن میں آتی رہی کہ یہ جو قادیانی ہے نہ یہ اسلام کے وفادار ہیں اور نہ یہ ملک کے وفادار ہیں۔ ذاتوں کی باتیں تو اور ہے نا، جس نے آپ کے ملک پر جان قربان کر دی ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب جو شہید ہو گیا اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تو زندہ ہے، اب اس کی کوئی یادگار اگر بنائی گئی ہے اس کو کوئی ایمان والا یا محب وطن پاکستانی جلائے گا، گرائے گا، توڑے گا۔ میں کسی پہ اٹیک بھی نہیں کر رہا اور کسی کی حمایت بھی نہیں کر رہا،